اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا تھا کہ سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا اور مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ یا کا مطلب تو حرف ندا ہے، ایھا اگر جس کو پکارا، جو منادہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، اگر وہ معرف باللام ہو، یعنی الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ بنا دیا گیا ہو، تو اس کے لیے پھر ایھا کا اضافہ کرتے ہیں مذکر میں اور مؤنث میں ایتھا، جیسے سورہ فجر کے اندر ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ٹھیک ہے جی، یا ایھا اے، یہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، پکار ہے۔ الذین وہ لوگوں جو آمنو، آمن یؤمنو ایمانا باب افعال، عام طور پہ ہمارے ہاں جو جدید اسکالر کیا معنی کرتے ہیں؟ امن، دین امن کا درس دیتا ہے، امن امن امن، حالانکہ ایمان کا معنی ہے تصدیق۔ آمن یؤمن ایمان کا معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ آمن وہ ایمان لایا، اور واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی، جو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو۔ اس سارے کا معنی اگر آپ کریں تو اے ایمان والو، اتقوا اللہ جی، اتقوا اللہ، ٹھیک ہے جی، اتقا یتقی، اتقا اور یتقی، یا بھی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، یتقی۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اس کو یتقی کو اصل میں جمع جب کیا، یتقی وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور تتقی تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، اور واو الف کا اضافہ کیا، تتقون تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو۔ اب بابے اس کو فعل امر میں لے کے آئے، ٹھیک ہے جی۔ فعل امر میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایک آخر سے اعراب اڑ جاتا ہے، اب یہ نون اعرابی ہے یا جمع کا نون، یہ بھی گیا، اور شروع میں علامت مضارع بھی چلی گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ آپ غور فرمائیں گے تو یہ جو جس حرف پر جزم ہوتی ہے، شد ہوتی ہے، یہ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو، پہلا خاموش اور دوسرا اس حرکت کا کہ جو اس پہ ہے، تو یہ ایسے ہوگا اتقی۔ اب اس کو دونوں کو ملا کے پڑھیں اتقی۔ تو اب یہ الف تو اس کا حمزۃ الوصل یہ تھا ہی نہیں، تتقون تھا، تو یہ ایسے تھا تتقی، یا کونا کر لیتے ہم اس کو، کونا۔ تو جب امر بنایا تو پہلے اس کا اعراب اڑایا، یہاں پہ جمع ہے تو نون اعرابی ہے، اس میں اس کو اڑا دیا، اور یہاں پہ علامت مضارع تھی تے، یعنی کہ تم، یہ بھی اڑ گیا۔ اب پیچھے کیا بچ گیا؟ یہ پہلا تا تو خاموش ہو گیا، تو حمزۃ الوصل لگایا اس کے پیچھے، اتقو، اتقو تم تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی کا معنی کیا بتایا جی؟ تقوی کا معنی نیگیٹو پازیٹو دونوں آئیں گے اس میں۔ پہلا یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ تقوی ہے، اور دوسرا معنی اس کا آپ مراد لے لیں گے اس کو کہ اللہ کو راضی، رضا مندی کی کوشش، یعنی اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ تو یہ بنا جی اتقو، ڈرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو یا بچو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اس میں فاعل اتقو میں واو الف، ہم
ہم نہیں ہے، اتقو انتم ہے، ٹھیک ہے جی، سوری، انتم اس میں فاعل ہے یعنی تم سب، ٹھیک ہے جی، تم سب اللہ کی ناراضگی سے بچو، اصل تو لفظ ہے بچنا، ٹھیک ہے جی، بچو کس کی ناراضگی سے، مفعول کون ہے اس کا، اللہ، نصب آ گیا، زبر آ گئی، اللہ کی ناراضگی سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یہ پڑھیں گے تو یہاں سے شد جو ہے نا یہ الف پڑھا نہیں جائے گا اگر یہ چلے تو، کیونکہ حمزۃ الوصل ہے، تو آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچو، اور کیا کرو جی، کونو بھی فعل امر ہے، ٹھیک ہے جی، کیسے، کانا وہ تھا، اور یکونو وہ ہے یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور تکونو تم ہوتے ہو، اور واو نون کا اضافہ کہ تکونون تم سب ہو، ٹھیک ہے جی، تو اب اس کو امر بنایا، تو امر بنانے کا وہی انداز ہے کہ اس کا جو اعراب ہے یا نون اعرابی جمع کی وجہ سے یہ گیا، اور علامت مضارع چلی گئی، یہ پہلے ہی کاف بول رہا تھا تکونو، اس کو کسی الف کی ضرورت ہی نہیں، تو یہاں پہ ایک الف لگا دیا، کونو ہو جاؤ، وَكُونُوا اور تم سب ہو جاؤ، مع کا مطلب ساتھ، اب اس کی وجہ سے اگلا لفظ مجرور آئے گا، مع الصادقین، اینا جمع یا نصب ہوتی ہے جر، کیونکہ یہ مع ہے تو اس لیے یہ مجرور آ گیا، ٹھیک ہے جی، تو الصادقین، صادقن، صدق کا کیا مطلب ہے، صدقن، سچ، صدق کسے کہتے ہیں، سچ، اور اس کا اسم الفاعل بنانا ہو تو صادقن، فاعل کے وزن پر صادقن، تو یہ صادقن سے، صادقون سے صادقین بنا، حرف جر کی وجہ سے مجرور، صادقین سچ بولنے والوں کے آ گیا، اس مضاف الیہ کی وجہ سے، سچ بولنے والوں کے ساتھ، کونو ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ جو واو ہے یہ تفسیری ہے، تفسیری کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی صورت یہ ہے کہ تم سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو، اگر تم سچ بولنے والوں کے ساتھ نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ سے ڈر نہیں رہے، تو یعنی a company makes a man perfect, a man is known by company he keeps، تو بندہ پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے، یا جن لوگوں کے ساتھ ہماری غلامی ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، اور رجل علی دین الملوک، یعنی کہ بندہ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتا ہے، ان کی سسٹم میں پھنسا ہوا ہے، تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ما کان لأہل المدینۃ، ما نہیں، کانا تھا، لام ذلی، لام تعلیل کے لیے، یعنی نہیں تھا، کانا لی کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ چیز اس کے شان شایان نہیں تھی، یہ اس کی شان شایان ہے ہی نہیں، یا اس کے لیے جائز نہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اہلی، لام تعلیل نے کیا کیا، یہ حرف جر بھی ہے، تو اس نے کیا کیا، اہلی کو کیا کر دیا، مجرور کر دیا، زیر دے دی، لیکن اہلن نہیں آیا تو یہ مضاف بن گیا، یہ مضاف بنا تو اس کا مضاف الیہ کیا بنا جی، المدینہ تھی، المدینہ تھی، یہ مضاف الیہ الف لام کی وجہ سے پتہ چلا یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ مضاف پہ الف لام آتا نہیں، ترجمہ ایسے ہوگا، مدینہ والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا، بعد اس آیت کو غور سے سمجھیں گے انشاءاللہ تو بڑا ایک مسئلہ بھی
حل ہو جائے گا۔ اور وہ ہماری یاد رکھیں اس آیت کے اندر چھپی ہوئی بات ہی آج مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہے۔ ما کانا لأہل المدینہ تھی، اہل مدینہ کے لیے یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ ما کانا لأہل المدینہ تھی، اہل مدینہ کے لیے یہ جائز نہیں۔ ومن حولہم، حولہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارد گرد۔ عام طور پہ اردو پہ لفظ استعمال کرتے ہیں ما حولہ، وہ اصلی عربی میں لفظ ہے۔ ما کا مطلب جو کچھ، حولہ کا مطلب ارد گرد، یعنی جو کچھ ارد گرد اس کو ماحول کہتے ہیں۔ حولہ ہم، اب یہ حولہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ، اب یہ دوبارہ مرکب اضافی بن گیا، ان کے ارد گرد۔ یہ ہم کی ضمیر قریب ترین اسم کی طرف پلٹے گی تو کہاں جائے گی؟ اہل المدینہ کی طرف، یعنی اہل مدینہ کے جو ارد گرد ہیں لوگ قریب ترین۔ حولہم من سے الاعرابی، من حرف جر تھا، اس نے اعراب کو مجرور کیا، الاعرابی دیہاتیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے۔ من وحولہم من الاعراب، ان دونوں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے اور اہل مدینہ کے ارد گرد جو لوگ بستے ہیں مسلمانوں میں سے، ان کے لیے جائز نہیں ہے ان کیا جی؟ مصدریہ ہے۔ ایک تو یہ مصدر کے معنی دے گا، دوسرا کیا کرے گا؟ یہ اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو منصوب کر دے گا۔ یتخلفو، پچھلی آیت میں کیا لفظ آیا تھا؟ خلفو، وعلی الثلاثۃ الذین خلفو، وہ 3 بندے جن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ خلفا یخلف تخلیفا، کسی کو پیچھے چھوڑ دینا، آج تجھے پیچھے۔ اور یہ باب تفاعل، تخلف یتخلف، پیچھے رہ جانا، خود خلف یخلف کسی کو پیچھے چھوڑ دینا، اور تخلف یتخلف خود پیچھے رہ جانا۔ من الاعرابی، اب کیا تھا جی؟ یتخلفون تھا، یتخلفون، خلف یتخلف یتخلفان یتخلفون، یتخلفون تھا۔ اس ان مصدریہ نے کیا کیا جی؟ اس نون کو اڑا دیا، نصب کر دیا، یعنی کہ پتہ چل گیا کہ یہ ان نے یہ عمل کیا ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ یتخلفون، تخلف وہ پیچھے رہا، یتخلف وہ پیچھے رہتا ہے، یتخلفون وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن مصدر آ گیا تو ترجمہ کریں گے کہ وہ پیچھے رہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ این یتخلفو، کہ وہ پیچھے رہیں یا پیچھے رہ جائیں، کس چیز سے جی؟ ان سے، ان حرف جر ہے، اس نے رسول کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ لیکن رسول نہیں آیا، الف لام، الرسول بھی نہیں آیا، رسول بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہو گیا، یعنی اب عام رسول نہیں، کسی کے نسبت کے ساتھ ہے۔ ان رسول اللہ ہی، مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائے۔ ما کان للأہل المدینۃ وحولہم من الاعراب ان یتخلفوا الرسول اللہ، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا جی؟ پیچھے ہی رہ گئے۔ اللہ کے رسول تو جہاد پہ نکل گئے اور یہ رہ گئے پیچھے۔ یہ ان کے لیے جائز تھا؟ نہیں، جائز چوائس نہیں تھی، میٹر آف چوائس نہیں تھا، کیونکہ اس غزوے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں، حدیث میں بھی پڑھا ہے آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ کوئی رجسٹر ہی منعقد نہیں کیا کہ کون ہے، کون جائے گا، کون نہیں جائے گا، سب کو آرڈر دے دے، نفیر عام، ہر بندہ نکلے۔
اور کیوں نہیں جائز تھا جی؟ پہلی بات اس حصے میں آ گئی اگلے حصے میں کہ کیوں جائز نہیں تھا. وَلَا يَرْغَبُ، لا يرغبو، لا کون سا ہے جی؟ یہ لا کون سا ہے؟ نفی کا ہوتا تو پھر ہوتا لا یرغبون، خبر آتی نا. نفی میں جو ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے. یرغبون وہ رغبت رکھتے ہیں، لا یرغبون وہ رغبت نہیں رکھتے. خبر میں نفی کر دی جاتی ہے کسی چیز کی. وہ کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، نفی ہوگی. ایک لا ہے جس کو کہتے ہیں نہیں، منع کرنا، روکنا. کھانا نہیں کھاتے، اس کو نہیں میں تبدیل کرنا ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ کھانا نہ کھاؤ. اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو اعراب ہے وہ اڑ جاتا ہے. تو یہ لا تر یرغبون تھا تو کیا بن گیا؟ لا یرغبو بن گیا. تو یہ پتہ چلا کہ اس نے اس کو نون کو نون اعرابی کو اڑا دیا. ٹھیک ہے جی. لا یرغبو، اور نہ، یہ کا مطلب وہ علامت مضارع ہے لیکن نہیں میں چلی گئی ہے. یرغبو، اب یہ یہاں دیکھیے گا، ایک ہے رغبہ، یرغبو. رغبہ یرغبو کسی جانب مائل ہونا، رغبت رکھنا. کہاں پہ استعمال ہوا؟ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ کہ نہیں ہوا. حدیث کی ایک بڑی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی. وہ 3 صحابہ جو آئے، جی اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ ایک نے کہا جی میں ساری رات انشاءاللہ سوؤں گا نہیں، ہر رات نماز ہی پڑھتا رہوں. دوسرے نے کہا جی میں نے شادی کرنی ہی نہیں زندگی سے. تیسرے نے کیا کہا؟ ہر روز روزہ ہی رکھوں گا، صائم الدہر، ہر روز ہی روزہ رکھوں گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من رغبا، من رغبا. اب اس کے ساتھ ان آ گیا، ان سنتی. من رغبا ان سنتی فلیس منی. رغبت رکھی ہے جس کے ساتھ، جس طرف رغبت رکھی جائے وہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، جس کی طرف رغبت ہو. رغے گا بھی، میں نے اس جانب رغبت رکھی. جس چیز کے خلاف رغبت رکھی ہو وہ ان کے صلے کے ساتھ آتا ہے. من رغبا ان سنتی، جس نے میری سنت کے خلاف کہیں اور رغبت رکھی، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. اللہ کے رسول نے تعلق ہی توڑ دیا. چلو جاؤ، میری سنت کے علاوہ کسی اور طرف تمہاری دوڑ دھوپ ہے، میرے ساتھ تمہارا تعلق نہیں، ادھر ہی جاؤ جدھر جا رہے تھے. تو یہاں پہ بھی رغبہ یرغبو، یرغبو کے ساتھ ان آ گیا اور با بھی آ گیا، دونوں آگے. پتہ چل گیا رغبت کس طرف رکھی ہے اور کس طرف نہیں رکھی. اب یہ بڑی بات ہے. فرمایا ولا یرغبو، اور نہ وہ رغبت رکھیں، نہ رغبت رکھیں بازر بھی کی طرف. ٹھیک ہے جی. کس طرف رغبت رکھنی ہے؟ کس پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا؟ با کی. انفسی، با حرف جر تھا، اس نے انفس کو مجرور کر دیا. انفس اور ہم اسم ضمیر مل کے مضاف مضاف الیہ، ترجمہ ایسے ہوگا اپنی جانوں کی طرف، اپنی جانوں کی طرف رغبت نہ رکھیں ان نفسی ہی، ان کے خلاف. نفسی کا مطلب ذات اور ہی اس کی ذات. ہی کی ضمیر کس طرف جائے گی جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی لا یرغبو بانفسہم عن نفسہ، اپنی ذات کو، اپنی ذاتوں کو، اپنی جانوں کو
اپنی جانوں کی طرف رغبت رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی کہ اپنی ذات کو ترجیح دے دیں اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں تھا، ہمیں بھی نہیں۔ دیکھیں نا جی، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی لمبی بات تو میرے خیال میں ہے نہیں۔ ڈلاگ تو ہم کیا مارتے ہیں جی، ہمارے یہ جو ہم پاکستانی ہیں نا جی، پاکستانی، یہ بنیادی طور پہ ایک ڈائلاگی قوم ہے۔ ڈائلاگ پڑھ کے اڑا دیں گے، لاشیں گرا دیں گے، جب تک سورج چاند رہے گا ہمارا نام یہ وہ، اور انڈیا کو تہس نہس کر دیں گے، افغانستان کی جڑیں اکھاڑ دیں گے، روس کے پھڑکے نکال دیں گے۔ ڈائلاگ ہم مارتے ہیں بہت برے، عمل میں ہمارا معاملہ جو ہے گڑبڑ ہے۔ آپ کو ایک نعرہ سننے کو ملا ہوگا کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ او بھائی، ہر روز ایوری ڈے دیر از اے ڈائیورژن، ایک موڑ آتا ہے ہر جگہ پہ۔ ڈائیورژن کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ آ رہے ہیں پنڈی سے، مندرہ کراس کیا، آپ کے سامنے ایک ڈائیورژن آ گیا، ایک چکوال کی طرف گھوم کی روڈ اور ایک لاہور کی طرف۔ Now it is up to you to choose where to go، کدھر جانا ہے ہم نے۔ تو اس ہر قدم پہ ایک ڈائیورژن ہے۔ ایک حکم ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک حکم ہے ہمارا اپنا، اپنے سے مراد ہمارا مفاد، ہماری مجبوری، ہماری خواہش، ہاں جی ہمارا۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے جہاں اللہ کے رسول کا حکم ہو اس کے مقابلے میں اگر تمہارا کو مفاد آ جائے تو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ ہاں جی، ادھر حرام پڑا ہوا ہے، پیسے بھی زیادہ ہیں، موجیں بھی ہیں، محنت بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ ادھر حلال کا ہے، حکم ہے حلال کا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ، دل کہہ رہا ہے ادھر چلے جاؤ، خواہش کہہ رہی ہے ادھر چلے جاؤ، بیوی کہہ رہی ہے ادھر چلو، اولاد کہہ رہی ہے ادھر چلے جاؤ۔ اللہ نے کہا دیکھو تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے مفاد کے پیچھے بھاگ جاؤ۔ اس کا دوسرا معنی اس آیت کا اس خاص مقام پہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں آ گئی تھی، آپ چلے گئے نا جی غزوہ تبوک پہ، سامنے کیسر کھڑا ہے، اللہ کے رسول کی جان کو خطرہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر، ویسے ہی نہیں، تکے مارنے بڑے آسان ہیں، نعرے مارنے بھی بڑے آسان ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ایسے نہیں کہا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس صحابی کا آخری نام لیا، یعنی اس کے بعد کوئی نام نہیں لیا، وہ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی دن یہ بات فرمائی، کیا بات فرمائی؟ میں نے تمام صحابہ کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، نہیں دیا تو ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ان کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور اگلی بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہتے کیوں تھے؟ کوئی یہ بھی تو کسی نے نہیں سوچا۔ کنیت تھی نا، کنیت تو کس وجہ سے؟ حضرت علی کی کنیت کیا تھی؟ دو کنیتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک کنیت تھی ابو الحسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ ایک کنیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، ابو تراب۔ تو تراب کس وجہ سے تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی ہوگی گڑبڑ، تو باہر جا کے لیٹ گئے، جسم پہ مٹی لگی، نیچے لیٹے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بکر، ابو بکر، بکر کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنے والا، آغاز۔ ابو بکر نیکی کے ہر کام کا آغاز کرنے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، ہر چیز میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر ہے۔ ایمان میں پہل کرنے والے کون؟ آج ہمارے یوٹیوبروں نے جھگڑا کھڑا کر دیا جی، پہلے ایمان فلاں نے قبول کیا تھا،
اس نے کیا تھا جی، اور جس نے بھی کیا تھا میرے بھائی، ہم تو رحماء بینہم کے قائل ہیں. ہمارا قائل کیا ہے کہ ہمارے نزدیک تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے ہماری آنکھوں کا سرما ہے. حضرت ابو بکر نے ایمان قبول کیا ہے، پہل کر دی، کوئی سوال ہی نہیں کیا، چھوڑ دے باقی باتوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میں نے اپنی دعوت رکھی ہے اس نے کچھ نہ کچھ مجھ سے ضرور ہی پوچھا ہے. جس کے سامنے بھی میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے وہی بھیجی ہے یہ وہ، تو اس نے کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا سوال کیا. وہ دیکھ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے سامنے میں نے بات رکھی کوئی سوال ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی آپ اپنا ہاتھ سامنے لائیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیوں بتانے لگا تھا، ہجرت کرنے کا وقت آیا، مدینے کی طرف جاتے ہوئے رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر آگے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، پھر آگے آ جاتے، تو پوزیشن بدل رہے ہیں بار بار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا بھائی، کیوں کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کیسے چل رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بس دل میں خیال آتا ہے آگے سے آپ پہ حملہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں کہ آپ سے پہلے وہ تیر مجھے لگ جائے. جب یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں کہ آپ کو نہ لگے مجھے لگے، یعنی مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ کی جان. سانپ نے ڈس لیا لیکن آپ نے کیا کیا جی، اپنی جان، میری جان جاتی ہے تو جائے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں، آپ کے پاس کوئی ڈھال تو تھی نہیں، جو تیر حضور کی طرف آتا اپنے ہاتھ پہ روک لیتے، وہ ہاتھ آپ کا شل ہو گیا وہ ہاتھ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمان آپس میں جنگ کر رہے تھے تو ایک منافق تھا، ایک بلوائی، اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور نشانی کے طور پہ ہاتھ کاٹ کے لائے حضرت علی کے پاس کہ مجھے شاباش دیں کہ آپ کے دشمن کو مار دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ دیکھا اور فرمایا کہ تمہیں جہنم کی خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو طلحہ کو قتل کرے گا سیدھا دوزخ میں جائے. اس نے وہی خودکشی کی، کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہی بھی سچی ہوگی. تو اپنی جانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں پہ ترجیح نہ دو. حضور جا رہے ہیں جنگ میں، حضور کا مقابلہ لگا ہوا ہے، حضور کو آگے سے دشمن لڑائی کرنے آ رہا ہے اور تم اپنی جان بچا کے گھر میں بیٹھ گئے، یہ تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں. وَلَا يَرْغَبُوا، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آگے اپنی ذات کو لے آؤ یا اپنی جان کو لے آؤ. آج ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے خواہش کو، اپنے مفاد کو ترجیح دی ہوئی. یہی ہماری بربادی ہے. ذالک بانہم، ذالک یہ بازر بھی بس سبب، یہ سببیہ، ٹھیک ہے، یہ بات کیا ہے، سببیہ. بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ سب، کون سب جی، ابھی آ جائے گا، لا نہیں، اب یہ نفی کا آ گیا، ٹھیک ہے جی. لا یصیبو، اصابہ یصیبو پہنچنا، ٹھیک ہے، یصیبو کہ نہیں پہنچتی یا پہنچتا یا پہنچتے ہم ان کو، ٹھیک ہے جی. یصیبو کیا ہے، فعل، فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر کیا ہوتی ہے، مفعول، ٹھیک ہے جی. مفعول میں اردو میں کیا کہتے ہیں، کو. لا یصیبہم، نہیں پہنچتی ان کو، لا یصیبہم، ذالک بانہم لا یصیبہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. یہ بھی ڈبل ایج ہے، یہ آیت جو ہے نا اس کا معنی دونوں طرف جائے گا.
ایک تو یہ کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو کمزور تھے. ہر آدمی اتنا طاقتور، اتنا مصیبتوں کو جھیلنے والا نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں 10 آدمی نکلے ہیں، 10 آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے. مثلا شدید سردی ہے، سردی کا مقابلہ کرنے میں سارے ایک جیسے نہیں. ہو سکتا ہے کچھ کو سردی زیادہ لگتی ہو. گرمی میں نکلے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ کو گرمی زیادہ لگتی ہو سکتا ہے کوئی زیادہ زمین پہ سو سکتا ہو، کوئی نہ سو سکتا ہو، کوئی باہر کا کھانا کھا سکتا ہے، کوئی. ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا. تو کچھ کمزور طبع لوگ ہوتے ہیں. تو ذالک یہ ایک طرف تو ان کی حوصلہ افزائی ہے. جو کمزور طبع لوگ ہیں نا جی، جو چل پڑے ہیں اللہ کا نام لے کے اللہ کے رسول پہ اپنی جان قربان کرنی، حالانکہ ہمارے اندر وہ طاقت وہ چیزیں نہیں، پھر بھی نکل پڑے اللہ کا نام لے کے، تو ان کے لیے یہ آیت حوصلہ افزائی ہے. اور دوسروں کے منہ پر تمانچہ ہے. کون؟ جو یہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ جا رہے ہیں اب مقابلہ کرنے کے لیے. کیا کہتے تھے غزوہ تبوک میں؟ یہ بندے جا رہے ہیں کیسر روم سے ٹکر لینے کے لیے، یہ جو چل ہی نہیں سکتے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، سفر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تلواریں ان کی دیکھو ذرا، ڈھالیں دیکھو، تیر دیکھو، مقابلہ دیکھو کس کے ساتھ ہے. کئی لاکھ کی فوج آئے گی، یہ 10,000 20-30,000 ان کا مقابلہ کریں گے. تو ان کے منہ پہ تمانچہ پڑنا ہی، دشمنوں کے، منافقوں کے، حاسدوں کے منہ پہ تمانچہ ہے. کمزور لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے. وہی معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کچھ دو تو ڈھیر لگ گیا مال کا، تو ایک صحابی کچھ کھجوریں لے کر آئے. رات ساری یہودی کے باغ کو پانی دیا، کچھ کھجوریں ملی، کلو ملی، 2 ملی، 10 ملی، جتنی بھی ملی تھیں. آدھی کھجوریں گھر بچوں کو دیں، بیوی کو، آدھی اٹھا کے لے. جب ڈھیر دیکھا تو کہا ہو اتنا بڑا ڈھیر اور یہ کھجوریں. تو منافق بھی وہیں بیٹھے ہوتے تھے چھپے ہوئے. تو ایک اثر سے چپ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دی کھجوریں کو، دیکھ ہی نہ لے کے گئے یہ کیا لے کے آئے اللہ کے راستے میں. وہاں تو ایک ایک کھجور کی قدر تھی. راستے میں سفر کرنے والے بندوں کو ایک ایک کھجور مل رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ وہ جی تھوڑا سا دیا. آپ کو لگتا ہے تھوڑا دیا، آپ کی اس چیز کو قدردانی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے ہی دینی ہے. اللہ کی نظر میں یہ چند کھجوریں اٹھا کے سارے ڈھیر پہ پھینک دیے. فرمایا اللہ کی نگاہ میں ان کھجوروں کا رتبہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. یہ اس کی طرف سے ہے. تو یہ حوصلہ افزائی ہے. ذالک بانہم لا یصیبہم، نہیں پہنچتی ان کو کوئی ظمأ، پیاس. روزہ کھلنے کی دعا میں بھی یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ظمأ، نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے. اب یہ دیکھیے گا، لا ظمأ یصیبہم، لا ظمأ کوئی پیاس نہیں پہنچتی، ولا اور لا نہ ہی نصب. نصب ان کا کیا معنی ہے؟ اصل میں تو یہ مشقت کے لیے، محنت مشقت کے لیے آتا ہے. مشقت کا جو لفظ ہے جی، مشقت کا، اس کے اندر تکلیف از خود چھپی ہوئی ہے. یعنی لفظی معنی ہے کسی چیز کو پانے کے لیے. انگریزی کا لفظ آئے گا ہارڈ ورک. ہارڈ ورک کے اندر کیا ہے؟ جب آدمی بہت، اس کے تینوں معنی آ جائیں. مشقت میں تینوں معنی ہیں. مشقت ہے، مشقت کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور مشقت میں آدمی کو تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے. ایسے آسانی سے ہارڈ ورک تو نہیں ہوتا. مشکل کام کرتے ہوئے، مشکل کام کرنے کے بعد تھکاوٹ ہے، اس میں تکلیف ہے. یہ سارے معنی اس میں آ جائیں گے. وَلَا نَصَبٌ، نہ کرتے ہیں وہ کوئی ہارڈ ورک، زور لگاتے ہیں اپنی طبیعت پہ، مشقت کرتے ہیں، نہ کوئی تھکاوٹ ان کو پہنچتی ہے. اس کے بعد جو تھک جاتے ہیں، وَلَا اور لا نہ ہی مخمصۃ. مخمصہ کس کو کہتے ہیں جی؟ بھوک کی وہ کیفیت جس میں پیٹ آدمی کی کمر کے ساتھ جا لگے. یعنی وہ غزوہ خندق میں جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے، تو شدید ترین بھوک کو مخمصہ کہتے ہیں.
نہ کوئی پیاس ہوتی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، نہ کوئی شدید ترین بھوک پہنچتی ہے. فی سبیل اللہ، فی میں فی حرف جر تھا، اس نے سبیل کو کیا کر دیا جی؟ مجرور. سبیل اللہ، سبیل اللہ پورے کا پورا مرکب اضافی ہے، اللہ کے رستے میں. یعنی وہ جو سفر کر رہے ہیں لوگ، لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، ان کو یہ چیزیں نہیں پہنچتی. اب آگے جا کے اللہ آئے گا نا تو اس کی شکل جو ہے وہ بدلی ہوگی. ولا یطعون، لا نہ ہی یطعون، یطعون وطیہ یطعو، ٹھیک ہے جی. وطیہ کا مطلب پاؤں سے روندنا، یطعو وہ روندتا ہے، وطیہ اس نے پاؤں سے روندا، یعنی اس جگہ کو پاؤں سے روندنے کا مطلب وہاں سے بندہ رستے سے گزر کے گیا. ولا یطعون، یہ کا مطلب وہ واو نون جمع کی علامت ہے حالت رفع میں، ٹھیک ہے، فاعل. ولا یطعون، اور نہ ہی وہ روندتے ہیں، اس کا بعد میں کرتے ہیں. یطعون موطئن، موطئن جو ہے یہ بھی اسم مکان ہے. ایک تو آپ نے اس کا وزن پڑھا ہے مفعل، مفعل مسجد مشرب ملعب، اور ایک یہ دوسرا وزن ہے اس کا مفعل مسجد، سجدے کی مسجد. ایسے یہ ہے موطئ، موطئن، موطئن روندنے کی جگہ. کوئی وہ کسی روندنے کی جگہ کو، روندنے کی جگہ کو کا مطلب کیا جی؟ یطعون کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ کسی جگہ سے نہیں گزرتے، یعنی جس جگہ سے وہ گزرتے، کسی جگہ سے. لا یطعون موطئا یغیظ الکفار، وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ وہ جب گزرتے ہیں ان کو یہ سارے ہوتے ہیں تو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ غار، یغیظ، غیظ کس چیز کو کہتے ہیں؟ غصے کو. یغیظ وہ غضبناک ہوتے ہیں. کون غضبناک ہوتے ہیں جی؟ الکفار. راہ پہ کیا ہے جی؟ پیش. اچھا، یغیظ الکفار، وہ غضبناک کرتے ہیں کفار کو، یعنی کفار کے، کافروں کے لیے وہ یغیظ، وہ غضبناک ہوتے ہیں کفار پر. یعنی وہ جو گزر رہے ہوتے ہیں تو کافروں پہ غضبناک ہو رہے ہوتے ہیں. کفار بہم تو ہے ہی نہیں جی، یہ سر سورہ فتح لیغیظ بہم الکفار، وہ تو سورہ فتح ہے نا. یغیظ بہم الکفار وہ سورہ فتح ہے. کون سی صورت کھولی ہوئی ہے؟ فتح، آخری آیت. ہاں جی، وہ تو صحابہ کی نشانی ہے بالکل. تو ان کو غصہ کس پہ آتا ہے؟ یعنی وہ غضبناک ہوتے ہوئے، کس پہ غضبناک ہوتے ہوئے جی؟ اچھا، میں سمجھا شاید یہ کفار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کافر ان پہ غضبناک ہوتے ہیں. تو یغیظ الکفار ولا ینالون، اور لا نہیں، ینالون، نالا ینالو کا کیا مطلب ہے جی؟ پہنچنا. وہ نہیں پہنچتے. یعنی یہاں پہ آپ لڑائی کا معنی کوئی بھی لے سکتے ہیں. ینالون، یہ کا مطلب وہ، اور واو نون
जमा हालत रफा में, और वो नहीं पहुंचते हैं, मिलते हैं, मिन अदुव्विन, मिन से अदुव्विन, विन आ गया, मिन हरफे जा था, इसने इसको मजरूर किया, तो नकरा आ गया, तो इसका मतलब है किसी भी दुश्मन से, किसी भी, यानी उनका किसी भी दुश्मन से होता है नईलन, सामना, टाकरा, मुकाबला, किसी भी दुश्मन से आमना सामना, वला यनालून मिन अदुव्विन नईलन इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह। अब ये सारे के सारे का जो बदला वो ला आया था कि वो नहीं चलते और वो नहीं प्यासे रहते और उनको प्यास नहीं पहुंचती और थकावट नहीं पहुंचती, और ये जो चीजें भी होती हैं उनके साथ, काफरों के साथ टक्कर होती है, काफरों पे वो गज़बनाक हो जाते हैं। ठीक है जी, इल्ला कुतिबा लहुम, इल्ला मगर, कुतिबा लिख दिया गया है या लिख दिया जाता है। माजी में ही आएगा, ये चीज माजी में तस्वर की जाएगी। इल्ला कुतिबा लहुम, लामे तालील के लिए, हम उन सब के लिए, वो जो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। बीही बाज़ अरबी साथ, ही उस अमल के साथ, वो जो अमल लिखे हुए ऊपर उसके साथ लिख दिया जाता है उस हर अमल को, अमलुन सालिहुन, अमलुन सालिहुन। ये कौन सा मुरक्कब है जी? मुरक्कब तौसीफी। ठीक है जी, क्यों? इसलिए कि ये चारों शक्लों में एक है। मसलन अमलुन रफा रफा, हालत में जो एंडिंग केस है इसका रफा रफा। अच्छा जी, फिर अमलुन वाहिद सालिहुन वाहिद, अमलुन मुज़क्कर सालिहुन मुज़क्कर, और दो पेशों से ये नकरा और ये भी दो पेशों से नकरा, चारों शक्लें जो हैं इसम की बराबर हैं, तो ये मुरक्कब तौसीफी हो गया। ये अमल मौसूफ है और इसकी सिफ्त क्या है? सालेह, यानी कि नेक अमल, यानी इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालेह। जो काम भी करते हैं वो प्यास बर्दाश्त करें या भूख प्यास करें, अल्लाह उसको अमल साले के तौर पे लिख लेता है कि ये इनकी नेकी हो। तो नेकियां लिखी जा रही हैं। उस रास्ते में उठना बैठना, उठते हुए तकलीफ नहीं होती, जरा सा बंदा उठता आए बैठता है, तकलीफ, उस तकलीफ को, उसको प्यास को, भूख को, जब तक प्यास बर्दाश्त हो रही है, एक एक कदम नेकियां, ला यताऊन मौत अन, कोई कदम भी रखते हैं तो अल्लाह ताला उसकी अमल साल। अल्लाह कह रहा है मैं लिख रहा हूं। क्यों? इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, उनकी पसंद को अपनी पसंद और अपनी जात पर तरजीह दे दी। इन अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन, इन अल्लाह, इन्ना हर्फे ताकीद है, बेशक अल्लाह ताला, ये इन्ना का इस्म हो गया। ला नहीं, युज़ीउ अदा, युज़ीउ किसी चीज को जाया करना, अल्लाह ताला नहीं जाया करता है। अब इस युज़ीउ का वो कि ये खबर है, लेकिन फाइल क्या है? अल्लाह। ला युज़ीउ, और इसका मफूल क्या है? अजरा, ये हालत नसब में आ गया। अजरा, ला युज़ीउ अजरा, नहीं जाया करता अजर को, लेकिन अजरन नहीं आया, अजरन अल अजर भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो ये क्या है? ये मुजाफ हो गया। आम अजर नहीं, किसका अजर? अल मुहसिनीन, ईना,
تو یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ جمع جو ہے اس نے مجرور کر دیا محسن کو۔ محسن احسن یحسن، کسی چیز کو خوبصورت کر دینا، عمل کو، کسی عمل کو خوبصورت کر کے کرنا، اس میں حسن پیدا کر دینا۔ ایک یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے چلو پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، جا کر جو بھی گلاس نظر آیا اٹھا کے لے لو جی پیو پانی، لے تو آیا ہے، ماں تو مان لی ہے، لیکن نہ اس نے پانی دیکھا ہے، نہ گلاس دیکھا ہے، نہ والد دیکھا ہے، نہ خوشی سی دل اس کا مرا ہوا تھا، کرکٹ دیکھ رہا تھا، کرکٹ دیکھتے ہوئے بچے کو آخری 2-4 اوور رہتے ہوں تو باپ کے چلا اٹھا پانی لے آؤ، تو وہ پانی کیسے لے کے آئے گا؟ ہاں جی، حسن یہ ہے کہ دل کی آمادگی سے، دل کی خوشی کے ساتھ اس کام کو خوبصورت کر کے حسن نیت کے ساتھ کرنا، یہ محسن بنا دیتا ہے۔ دوسری وہ جو تعریف بار بار آتی ہے حدیث کے اندر کہ اخبرنی عن الاحسان، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا احسان کے بارے میں بتائیں، تو قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے۔ دوسری روایت میں ان تعمل للہ، کہ تو اللہ کے لیے عمل کرے۔ تیسری روایت میں ان تخشى اللہ، کہ تو اللہ سے ڈرے ایسے کأنک تراہ، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، وإن لم تکن تراہ، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک، تو اللہ تو تجھے ایسے عمل کرنا جیسے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اجر المحسنین، اس کو پھر نیکوکار کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے بندے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اجر ضائع ہو جاتا ہے جی ویسے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بندہ اس بارے میں آخری بات ہے، نہیں ہوتا ضائع؟ مشرق بن جائے، مرجعی بن جائے، کوئی اور کام بن جائے، اجر سارے ضائع گیا۔ تو کیا اس حصے کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا تھوڑی سی اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ اس سے سر یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا، اس کا معنی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے؟ اجر ضائع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جائے، مثلا حدیث میں کوئی عمل ایسا آیا ہے، سب سے پہلے حسد ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، شرک ہے، شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، بدعت ہے، بدعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، آگ میں پھینکنے والی۔ اللہ عمل کو ضائع نہیں کرتا، مطلب اللہ تعالیٰ آدمی کو حسد، شرک، بدعت سے بچا لیتا ہے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ آدمی کو بچا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے ایسے بندے کو کہ جو ہر عمل میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ترجیح دینی ہے اپنے اوپر۔ جب یہ اس کا خاصہ بن جاتا ہے اس کے عمل کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس رستے پہ چڑھا دیتا ہے، پھر وہ غلط کام نہیں کرتا۔ بدعت اسنا بھی ہوتی ہے جی بدعت اصلا نہیں ہوتی، کل بدعت ضلالہ، وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات جوڑی جاتی ہے کہ یہ حسنہ بدعت ہے، یعنی تراویح کا ایک ساتھ اکٹھا پڑھنا، تو وہ اس کے لفظی معنی میں استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے تراویح پڑھائی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی تو ہم کیوں پڑھیں، تو حضور نے تراویح پڑھائی ہے، تراویح پہلے موجود تھی۔ بدعت اس چیز کو اصطلاحی معنی میں کہیں گے، ٹرمنالوجی میں بدعت اس کو کہیں گے جس کا کوئی اصل موجود نہ ہو قرآن اور سنت کے اندر، جو سنت کے خلاف ہو۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل زندگی میں صرف ایک دفعہ کیا ہے نا جی، تو وہ بھی اس پہ عمل کرنا بدعت تو نہیں، اللہ کے رسول نے ایک دفعہ تو کیا ہے، سنت ہے سر، وہ سنت ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب ان
يتخلفوا الرسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم.